السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اسلام آباد آئے، 2 دن کا وزٹ کر کے چلے گئے، لیکن مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں انہوں نے ملاقات نہیں کی، جس پر میڈیا میں بہت ڈسکس ہو رہا ہے۔ واٹس اپ گروپس جو ہمارے رپورٹرز حضرات کے ہیں یا نون لیگ کے بیٹ رپورٹرز کے، ان میں ڈسکس ہو رہا ہے، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مجھے خود بہت سارے لوگوں نے فون کیا، بہت سارے اینکر پرسنز نے، بڑے صحافیوں نے بھی مجھ سے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی شہباز شریف نون لیگ کے صدر، اپوزیشن لیڈر اسلام آباد بھی آئے، انہوں نے ایکٹیویٹیز بھی بہت ساری کیں، بہت ساری ملاقاتیں کیں، بہت ساری تعزیتیں کیں، لیکن مولانا کی طبیعت بھی بہتر نہیں تھی۔ مطلب ٹھیک ہے مولانا، میں ابھی مولانا سے مل کے آیا ہوں آج نماز تراویح کے بعد۔ سلیم صافی بھی آئے ہوئے تھے اور ابراہیم کنبھر ہمارے دوست ہیں، اپنا یوٹیوب بھی چلاتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ تو مولانا کے ساتھ ہم نے طویل نشست کر کے آئے ہیں، کیونکہ راجہ پرویز اشرف بھی گئے تھے۔ اس کا میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا راجہ پرویز اشرف کے ساتھ کیا ملاقات ہوئی مولانا کی، کیا ڈسکشن ہوئی۔ طویل ملاقات تھی، کوئی 2.5 گھنٹے کی ملاقات تھی، اس کا حوالہ اگلے ویلاگ میں دوں گا۔ لیکن شہباز شریف کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا کے ساتھ شہباز شریف نے کیوں ملاقات نہیں کی۔ یہ مولانا سے ہم نے سوال خود کیا اور مولانا نے بھی جواب دیا۔ مختلف ذرائع اس سے پہلے ڈسکس ہم نے کیا مولانا سے پوچھنے سے پہلے بھی، تو وہاں سے بھی یہی پتہ چلا جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور مولانا نے بھی وہی بات کی کہ ملاقات کیوں نہیں ہو سکی۔ اس کو میڈیا میں شاید اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید میاں شہباز شریف نے خود یا جان کے مولانا سے ملاقات نہیں کی، یا کوئی گڑبڑ ہے، معاملات گڑبڑ ہیں، اس طرح کا مطلب ایک تاثر یہ میڈیا میں سوالات اس انداز میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اوریجنل جو کہانی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، میاں شہباز شریف پہلے بتاؤں کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز کی انہوں نے۔ وہ 5 تاریخ کو 5 مئی کو شام کو اسلام آباد پہنچے اور انہوں نے کچھ تعزیتیں کی، کچھ پھر انہوں نے 6 تاریخ کو یعنی جو دن گزر گیا کل ملاقاتیں بھی کیں۔ تعزیتیں جو کی تھیں وہ راجہ اشفاق سرور ان کے گھر گئے تھے، ان کی تعزیت کی، اور مشاہد اللہ خان نون لیگ کے جو سینیٹر تھے وہ بھی فوت ہو گئے تھے، تو ان کے گھر بھی نہیں گئے تھے شہباز شریف، ان کے گھر بھی گئے، تعزیت کی۔ سلیم صافی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو ان کے گھر بھی گئے شہباز شریف، اور اسی طرح پرائم منسٹر ہاؤس میں نون لیگ کے دور میں عبدالرشید ہوتے تھے، ان کے گھر بھی گئے، ان کی بھی تعزیت کی، اور اسی طرح مختلف تعزیتیں انہوں نے کیں اسلام آباد میں۔ اور پھر 6 تاریخ کو 6 مئی کو پھر انہوں نے جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی، چائنا کے سفیر کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ یہ 2 بڑی ملاقاتیں تھیں، مختلف بہرحال ملاقاتیں تھیں۔ اس کے علاوہ بھی پارٹی کے جو رہنما ہیں شاہد خاقان عباسی، حسن اقبال، مشاہد حسین سید، مریم اورنگزیب، وہ بھی شہباز شریف کے ہمراہ تھے۔ تو یہ ملاقاتیں کر کے شہباز شریف چلے گئے، لاہور واپس چلے گئے۔ آج پھر 7 مئی ہے، تو آج شہباز شریف لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے لاہور کے صحافیوں کو بلایا ہے، ان کے ساتھ پھر وہ گپ شپ کریں گے، میڈیا ٹاک کریں گے، صحافیوں سے گفتگو کریں گے۔ تو یہ شہباز شریف کا اسی طرح تھا۔ شہباز شریف مولانا کے ساتھ نہیں ملے اور وہ چلے گئے لاہور۔ تو لاہور پہنچنے کے بعد شہباز شریف نے مولانا کو ٹیلی فون کیا اور مولانا سے طبیعت بھی معلوم کی، اور مولانا کو بتایا کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ اسلام آباد میں۔ کہانی یہ تھی
کہ شہباز شریف کے کو مولانا نے یہ بتایا تھا کہ مولانا کا ارادہ یہ یعنی جب یہ پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اسی رمضان میں مولانا کی رہائش گاہ پر کچھ دن پہلے، تو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کے ساتھ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی مولانا نے طلب کرنا چاہا تھا، تو محمود خان اچکزئی نے مولانا کو مشورہ دیا تھا کہ اچکزئی صاحب نے تجویز دی ہے کہ فی الحال پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کیا جائے، سربراہی اجلاس بعد میں بلایا جائے، یعنی 2-4 دن کے بعد، کیونکہ سربراہی اجلاس کے ایجنڈے کو پہلے سیٹ کیا جائے اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں۔ تو شہباز شریف کے ساتھ ان دنوں میں مولانا کا رابطہ ہوا تھا، اور شہباز شریف کو پھر مولانا نے یہی بتایا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی یہ تجویز آئی ہے تو فی الحال آپ نہ آئیں، آپ کیونکہ سربراہ ہیں پارٹی کے، مطلب صدر ہیں، تو سربراہی اجلاس ہم فی الحال مؤخر کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، رمضان کے بعد بلا لیں گے اجلاس، تو فی الحال جو ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کرتے ہیں، یہ مولانا نے ان کو کہا تھا۔ تو شہباز شریف نے پھر کہا تھا کہ 2-4 دن میں، مولانا نے یہ کہا تھا کہ ہم 2-4 دن میں اجلاس بلا لیں گے، تو شہباز شریف نے کہا کہ 2-4 دن نہ کریں، پھر مجھے 1 ہفتہ کم از کم ڈیلے کریں تاکہ میں ٹیسٹیں وغیرہ کرا لوں، جیل سے رہا ہو کے آیا ہوں تو کچھ ٹیسٹیں میں نے کرانی ہیں، تو 1 ہفتہ ڈیلے کریں اس سربراہی اجلاس کو۔ تو مولانا نے کہا کہ 1 ہفتہ پھر ڈیلے نہیں ہو سکتا، یا تو پھر یہ رمضان کے بعد ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے عبدالخیل جانا ہے، اپنے گاؤں ڈیرہ اسماعیل خان جانا ہے، اور میں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ مولانا نے یہ ارادہ کیا تھا اعتکاف میں بیٹھنے کا، تو میں شاید نہ ہوں، اس لیے 1 ہفتے کے بعد ہو سکتا ہے میں اسلام آباد میں نہ ہوں۔ تو شہباز شریف کے ذہن میں یہ تھا کہ مولانا اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو جب شہباز شریف اسلام آباد آئے تو مولانا کے بقول، اور جو شہباز شریف نے بھی ان کو بتایا، ٹیلی فون جب کیا تو ان کی عیادت بھی کی مولانا کی، اور طبیعت معلوم کی، مولانا کو بتایا کہ مجھے تو لاہور پہنچنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ آپ تو اسلام آباد میں ہیں، اور کیونکہ آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ ڈی آئی خان چلے جائیں گے، اعتکاف میں بیٹھیں گے، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید مولانا اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں، تو میں نے پھر آپ سے رابطہ نہیں کیا اس لیے۔ باقی میں 2 دن اسلام آباد میں تھا، مجھے اگر یہ پتہ ہوتا کہ مولانا اسلام آباد میں ہیں تو میں ضرور آپ کے پاس آ جاتا۔ تو مولانا نے ان کو کہا کہ مجھے بھی آج ہی پتہ چلا کہ آپ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، تو آپ کا فون آ گیا ہے۔ تو اسی طرح شہباز شریف نے پھر یہ طے ہوا کہ عید کے بعد، رمضان کے بعد پھر پراپر ملاقات ہوگی دونوں رہنماؤں کے درمیان، اور یہ پھر مریم اورنگزیب نے جاری بھی کیا ہے کہ مولانا اور شہباز شریف کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، رابطہ ہوا ہے ٹیلی فون پر، تو شہباز شریف اور دونوں نے اتفاق کیا ہے عید کے بعد ملاقات کرنے کا۔ تو مولانا نے بھی یہی کہا کہ شہباز شریف کے ساتھ یہ طے ہوا ہے کہ عید کے بعد ملاقات کریں گے، تو کوئی غلط فہمی یا کوئی اختلاف ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی شہباز شریف نے کوئی جان کے مولانا سے اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید ایک تاثر ڈسکس کر رہے ہیں لوگ کہ شاید نون لیگ کوئی ڈیل کر رہی ہے، تو مولانا کے ساتھ ملاقاتوں سے کوئی اوائڈ کر رہے ہیں شہباز شریف کے، کہیں ڈیل میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک میں ہے، حکومت کے خلاف تحریک میں ہے۔ مولانا سے ملاقاتیں جو ہیں یہ ڈیل پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، نون لیگ کی مبینہ ڈیل پر، تو یہ ایک تاثر ہے جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اوائڈ کیا ہے شہباز شریف نے، یا اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، یا جان کے مولانا سے نہیں ملے۔ مولانا نے خود یہ بات بتائی ہے کہ میں نے خود شہباز شریف کو یہ کہا تھا کہ میں شاید چلا جاؤں اعتکاف کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان ابوالخیل اپنے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، لیکن مولانا کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی تھی، تو مولانا ظاہر ہے پھر علاج معالج چل رہا تھا مولانا کا، لیکن مولانا نہیں جا سکے ڈیرہ اسماعیل خان، اور ڈاکٹروں نے ان کو منع کر دیا کہ کچھ دن آپ یہیں پہ اسلام آباد میں ہی ریسٹ کریں اور سفر نہ کریں۔ 6 گھنٹے کا ظاہر سفر ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا بائی روڈ اسلام آباد سے،
تو آپ سفر نہ کریں فی الحال. آپ کا ابھی علاج چلنا ہے کچھ دن. آپ انڈر آبزرویشن ہیں ہمارے یعنی ڈاکٹروں کے. تو مولانا کو اجازت ڈاکٹروں نے نہیں دی ڈیرہ اسماعیل خان جانے کی، اس لیے مولانا اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے تھے. تو مولانا سے آج میں ملاقات بھی کر کے آیا. یہ کہانی ہے جو شہباز شریف کے ساتھ ملاقات نہ ہونے کی جو وجوہات ہے یا وجہ ہے وہ یہی ہے. لیکن اس کو تاثر ظاہر ہے ہر بندے نے اپنی الگ اینگل دینی ہوتی ہے. کوئی کس طرح اینگل دے گا، کوئی کس طرح اینگل دے گا، یہ تو چلتا ہے. لیکن پی ڈی ایم کے حوالے سے مولانا نے کہا کہ پی ڈی ایم ابھی بھی متحد ہے اور پیپلز پارٹی نے اب موو کرنا ہے. ہم نے تو مہلت دی ہے 3 دفعہ پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو بھی کہ وہ واپس آئیں، ہمارے دوست ہیں. دوستی تعلق تو ختم ہونا نہیں ہے، اختلاف رائے ہے اور اختلاف رائے تو چلتا رہتا ہے. ہر جماعت کے اندر بھی، ہر جماعت کے اندر چلتا رہتا ہے. پیپلز پارٹی کے اندر پیپلز پارٹی کے ہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں. نون لیگ کے اندر اختلاف چلتا ہے، جے یو آئی کے اندر بھی اختلافات چلتے ہیں. تو پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہر جماعت کا الگ الگ موقف ہوتا ہے. یہ اختلاف اس کو نہیں کہہ سکتے، اختلاف رائے کہا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی کی الگ رائے ہوگی، نون لیگ کی الگ رائے ہوگی، جے یو آئی کی الگ رائے ہوگی. لیکن اس پر اگر استعفوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی سے ہم نے پوچھا یا پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا استعفوں کے معاملے پر، یا پیپلز پارٹی نے اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر کمٹمنٹ کی خلاف ورزی کی یا بی اے پی سے ووٹ لیے، اس پر ہم نے پوچھا، پھر وہ جذباتی ہو گئے. تو اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے ہی موو کرنی ہے. راجہ پرویز اشرف بھی آئے مولانا کے ساتھ 2.5 گھنٹے بیٹھے. تو 2.5 گھنٹے مولانا کی صحت جو جے یو آئی کے ترجمان نے جاری کیا تھا وہ تو صحت اور عیادت کا جاری کیا تھا. تو 2.5 گھنٹے کوئی عیادت تو نہیں چل رہی ہوگی نا. 2.5 گھنٹے میں سیاسی گفتگو، گپ شپ اور حال حوال یہ سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں. یہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مولانا اور راجہ پرویز اشرف کے درمیان ملاقاتوں میں کیا طے ہوا ہے. لیکن مولانا نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ بھائی پی ڈی ایم متحد ہے اور پی ڈی ایم انشاءاللہ تعالی عید کے بعد باقاعدہ منظر عام پر اور اسکرین پہ اور فیلڈ میں نظر آئے گا. کیونکہ حکومت جس طرح 8-9 الیکشن مسلسل حکومت ہار چکی ہے تو حکومت تو مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکی ہے. اب پوری گیم اپوزیشن کے ہاتھ میں آ چکی ہے اور اپوزیشن اس کو ضائع ہونے نہیں دے گی. اس کا فائدہ ضرور اٹھائے گی اپوزیشن. اور مولانا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیونکہ خود ناراض ہو کے چلی گئی ہے اور اے این پی بھی خود ناراض ہو کر چلی گئی ہے، ہم نے ان کو نکالا نہیں ہے اور ابھی تک ان سے لا تعلقی کا اعلان بھی نہیں کیا. اب اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے موو کرنی ہے، ہم نے موو نہیں کرنی. ہم نے ان سے رابطہ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے 3 دفعہ اناؤنس کر دیا ہے میڈیا کے ذریعے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی یہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. وہ ریئلائز کریں اپنی غلطی کہ انہوں نے غلط کیا تھا اور بس واپس آ جائیں. تو غلطی ریئلائز کر کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. یہ مولانا کا موقف ہے اور مولانا انتظار کر رہے ہیں دونوں جماعتوں کا، پیپلز پارٹی کا بھی اے این پی کا بھی، کہ وہ خود موو کریں، خود رابطہ کریں مولانا کے ساتھ. مولانا اب ان کے ساتھ رابطہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھ رہے، لیکن پر امید ضرور ہے مولانا کہ دونوں جماعتوں کے ساتھ رابطے بحال ہوں گے اور پی ڈی ایم پھر سے متفقہ طور پر ایک جو اپنا مشن تھا یا تحریک تھی وہ پھر اس کو آگے لے کر چلے گا. کیونکہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. حکومت کو عوام ہر جگہ پر مسترد کر رہا ہے. کراچی کا الیکشن ہو، خوشاب کا الیکشن ہو، گجرانوالہ کا الیکشن ہو، ڈسکا کا الیکشن ہو، نوشہرہ کا الیکشن ہو، جہاں جہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پی ٹی آئی کو جو 2018 میں نشستیں ملی تھی وہ بھی اب ان سے چھینی جا رہی ہیں. کراچی میں اگر پہلے نمبر پہ تھی پی ٹی آئی، جس کو پہلے نمبر پہ اتنے 38,000 ووٹ ملے تھے، اب وہ 6-7 ہزار ووٹوں پر آ گئی ہے. 5ویں 6ٹھے نمبر پر آ گئی ہے پی ٹی آئی.
تو یہ پی ٹی آئی کو اب عوام سمجھ چکی ہے، عوام اب پی ٹی آئی کے جھانسے میں نہیں آ رہی، عوام بیزار ہو چکی ہے۔ اب ظاہر ہے دوسرا آپشن تو اپوزیشن ہی ہے، اپوزیشن میں نون ہو چاہے پی پی ہو یا مشترکہ اپوزیشن جو بھی ہو، لیکن اب پی ٹی آئی کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے، اور جو الیکشن جس طرح ہو رہے ہیں، جو نتائج آ رہے ہیں، اس میں سے بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اپنا زبردست الیکشن کرا رہا ہے، اور اس پر بھی انگلیاں اتنی نہیں اٹھ رہی، اپوزیشن کی جانب سے کوئی الزامات تراشیاں نہیں ہو رہی الیکشن کمیشن کے اوپر، اور ایون جو ایجنسیاں ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان پر بھی کوئی اتنے بڑے الزامات نہیں لگائے جا رہے اپوزیشن کی جانب سے کہ ایجنسیوں نے کوئی دھاندلی کرائی ہے نوشہرہ میں یا ڈسکا میں یا گجرانوالہ جو وزیر آباد کی پی پی 51 تھی، یا کراچی میں، ایسا کوئی سچ الزامات نہیں لگ رہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کسی حد تک جو ہے لا تعلق رہے انتخابات سے، انتخابی نتائج سے، سیاسی معاملات سے تھوڑا سا اپنے آپ کو دور رکھے یا پیچھے رکھے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ کوشش کر رہی ہے، تو اپوزیشن بھی اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بڑی الزام تراشیاں آج کل نہیں کر رہی، اور مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت بھی ناکام ہو چکی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہو رہی ہوتی ان ضمنی انتخابات میں، تو وہ پھر پی ٹی آئی 38,000 ووٹوں سے 7,000 ووٹوں پر نہیں جاتی، پہلے نمبر سے پھر 5ویں 6 نمبر پر نہیں جاتی۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی اب محتاط ہو کے پھونک کے قدم اٹھا رہی ہے، حکومت ناکام ہو چکی ہے، عوام حکومت کو مسترد کر رہی ہے ہر جگہ پہ، پی ٹی آئی حکومت کو، تو اب اپوزیشن ہی آپشن رہ جاتا ہے۔ تو اپوزیشن نے عید کے بعد اپنی گیم جو ہے، جو اپوزیشن کے ہاتھ میں آ چکی ہے، تو وہ اس کو پراپرلی اور ایک منظم انداز میں جو ہے اس کو آگے لے کر چلے گی۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔